نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ میلاد النبی کے متعلق کل بات چیت ہو چکی ہے۔ میلاد کا معنی پیدائش، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا۔ بچے یار ذرا، میلاد النبی کے متعلق کل بات چیت ہو گئی تھی کہ کچھ باتیں اتفاقی تھیں کہ سال کون سا ہے؟ عام الفیل والا۔ مہینہ کون سا ہے؟ اونچی آواز سے بولیے گا، ربیع الاول والا۔ اور دن کون سا ہے؟ سوموار والا۔ یہ باتیں جو ہیں اتفاقی ہیں میلاد النبی سے متعلق، اختلاف صرف تاریخوں میں ہے، وہ کل بات ہماری گزر چکی ہے۔ میلاد کے لفظ سے کئی ساتھی ہمارے جو ہیں یہ مغالطہ کھا جاتے جی تساں بھی میلاد لکھ چھڑیا، تسی بھی میلاد دے کہل۔ بھائی میلاد کا منکر کون ہے؟ میلاد کا معنی ہے رسول اللہ کی ولادت باسعادت، پیدا ہونا، اور پیدائش کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہے۔ بعض حضرات جو اس کو اور معنوں میں لیتے ہیں وہ ہمیں منکر کہہ دیتے ہیں، وہ چلو جو بھی کہیں، بہرحال اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ میلاد کا اس کائنات میں کوئی بھی مسلمان منکر نہیں ہے، حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جو ہیں مقر ہیں، وہ اقرار کرتے، کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے، کوئی بندہ انکار ہی نہیں کرتا کہ آپ پیدا نہیں ہوئے، کوئی بندہ میرے خیال میں تو ایسا نہیں۔ تو میلاد کی بات کل گزر چکی ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا دودھ پلانے والا، جسے عربی زبان میں رضاعت کہتے ہیں۔ تو رضاعت والا بھی مرحلہ کل گزر چکا۔ ابتدائی 3 دن آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، اس کے بعد چند دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثویبہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رضاعی والدہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ وہ اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ یہ یمن کی طرف طائف سے آگے جو ہے نا، یہ ان کا قبیلہ ہے۔ طائف خود جو ہے بذات خود بہت ٹھنڈا شہر ہے، اور اس سے جو آگے جائیں محل وقوع کے اعتبار سے وہ موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ تو وہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور 2 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے۔ اور جس وقت 6 ماہ کی عمر ہوئی تو اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ وہ لاتیں اور آ کر اماں جان آمنہ سے ملاقات کروا جاتی، چند دن رہنا پھر لے کر، یعنی 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ ملاقات۔ اب جس وقت 2 سال پورے ہوئے، یہ اسلام سے قبل بھی دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ کتنی تھی؟ اسلام سے قبل بھی 2 سال ہی تھی، اور 2 سال تک ضرور دودھ پلانا چاہیے ماؤں کو۔ موجودہ سائنس جو ہے تحقیق کر کے وہ بھی اس بات پر پہنچی ہے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بنایا ہوا ہے، کوئی اس سے کمزوری نہیں آتی۔ فطرت کے اصول پر بندہ چلے تو بندے کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو 2 سال کا جب عرصہ پورا ہوا تو اس عرصے میں آخری جو مہینے تھے، ان مہینوں کے اندر قبیلہ بنو سعد، جو قبیلہ تھا کس کا؟ اماں جی حضرت حلیمہ سعدیہ کا، اس قبیلے والوں کے حالات پھر خراب، کات سالی ہو گئی، جنس جو ہے وہ ختم ہو گئی،
ہریالی ختم ہو گئی، اب وہ لے کر گئی ہیں واپس، تو دل کے اندر خواہش یہ تھی کاش کہ یہ دوبارہ جو ہے مجھے مل جائیں اور میں انہیں لے کر واپس اپنے قبیلے میں آ جاؤں۔ تو جس وقت یہ لے کر پہنچی، کیوں؟ اس لیے کہ جو انوار و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے گھرانے میں اور انہوں نے اپنے پورے متعلقات میں جو دیکھے، وہ سارے انوار و برکات اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ بڑی عجیب و غریب چیزیں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں۔ تو جس وقت یہ 2 سال کے بعد ملوانے کے لیے لے گئیں، سپرد کرنے کے لیے لے گئیں، تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مزید اسے اپنے پاس رکھ لوں۔ آپ دیکھ رہی ہیں اصل میں ہوا یہ نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما تو اللہ کی تربیت میں ہو رہی تھی۔ 2 سال کی عمر مبارک میں آپ کی جسامت، آپ کی نشو و نما، آپ کی صحت وہ بہت زیادہ بہتر ہو گئی۔ عام بچے جو ہے اس صحت کو نہیں، ان عام بچوں سے بھی ڈبل صحت ہو گئی۔ اب یہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ تو اماں جان حضرت حلیمہ نے کہا کہ دیکھیں جی کتنی پیاری صحت ہو گئی ہے ان کی، عام بچوں سے ان کی صحت بہتر ہے، تو لہٰذا اگر آپ مجھے مزید دے دیں تو میں ان کی مزید صحت بہتر کر دوں۔ تو اماں جان آمینہ جو ہے وہ مان گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبیلہ بنو سعد کے اندر آ گئے۔ چونکہ جسمانی لحاظ سے صحت بہت بہتر تھی، اب آپ اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ آپ جو ہے وہ بار بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی چلے جایا کرتے تھے، اور قبیلہ بنو سعد کی بکریاں چرانے کے لیے بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے۔ تو جب 4 سال عمر مبارک ہوئی نا، تو 4 سال کے بعد اسی عمر میں ایک دفعہ رحمت کائنات بکریاں چرا رہے تھے، تو اتنے میں جبریل امین آئے، اور جبریل امین انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی احترام کے ساتھ لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، آپریشن جس طرح کیا جائے، سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو نکالا اور پھر اس کو دھویا۔ اب وہ جس پانی سے دھویا، علماء کا اس میں پھر اختلاف ہے کہ وہ پانی جس سے دھویا گیا تھا وہ پانی جنت سے لائے تھے یا وہ زمزم کا پانی تھا۔ بہرحال انہی 2 پانیوں میں سے کوئی ایک پانی تھا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سینہ مبارک جو چاک ہوا تو اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ اور انہی سالوں کے اندر قبیلہ بنو سعد میں رہتے ہوئے ایسا بھی ہوا کہ ایک یہودی کا گزر ہوا ادھر سے، اور اس یہودی نے دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں کھیل رہے تھے، تو اس یہودی نے دیکھتے ہی کچھ نشانیاں دیکھ لیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اماں جان حلیمہ سعدیہ قریبی تھیں، فرمانے لگی یہ بچہ میرا ہے۔ فرمانے لگے، اور یہودی کہنے لگا اچھا پھر ٹھیک ہے، میں تو کوئی اور سمجھا تھا۔ اس بچے کی نشانیاں کچھ ایسی ہیں جو نبی آخر الزمان کے اندر ہونی ہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ یتیم ہے، تو چونکہ آپ کے جو خامد ہے وہ موجود ہیں، یہ بچہ یتیم نہیں، اس لیے جو ہے یہ بچہ پھر وہ نہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ شاید اس کا ارادہ قتل بنا، کہ میں چونکہ ان کو یہ بات تھی کہ اب نبوت جو ہے شاید ادھر چلی جائے بنو اسماعیل میں، تو اس لیے تو یہ واقعہ بھی ایک پیش آ گیا۔ اب جس وقت یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپریشن کیا گیا، تو جب لٹا کر سینہ مبارک چاک کیا گیا تو ساتھ کھیلنے والے جو بچے تھے وہ تو بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب وہ دوڑے گھر کی طرف اور جا کر اماں جان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اماں جان اور ان کے خامد، ان کا نام لکھا ہوا ہے حارث ابن عبد العزیٰ، حارث ابن عبد العزیٰ، یہ دوڑتے ہوئے آئے، اتنی دیر میں حضرت جبریل امین اپنا کام مکمل کر چکے۔
عمر مبارک کتنی ہے؟ 4 سال۔ اب اتنی عمر مبارک کے اندر اتنا بڑا واقعہ کہ کتنا بڑا جرنل میجر آپریشن ہوا ہے، تو بہرحال جبریل امین تو چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے، رنگ مبارک کے اندر بھی تبدیلی آئی ہوئی تھی، گھبرائے ہوئے تھے۔ اب جس وقت پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حالات بتائے کہ اس طرح کوئی آدمی آیا ہے، اس نے میرے سینہ کو چاک کیا ہے اور اندر سے کچھ اس نے نکالا ہے، پھر دھویا ہے، اور میں یہ سارا دیکھتا رہا ہوں، اس کے بعد اس نے میرے سینے کو جو ہے نا وہ سی دیا ہے، اور اس سارے مرحلے میں کمال یہ ہے کہ نہ چاک کرتے ہوئے مجھے درد ہوا ہے، نہ اندر سے کچھ چیزیں نکالتے ہوئے کو مجھے درد محسوس ہوا ہے، اور نہ ہی دوبارہ سینے میں کوئی درد کوئی نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ یہ واقعہ ایک بہت چھوٹے سے بچے کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ تاری۔ اب یہ اماں جان حضرت حلیمہ اور حارث جو آگے چل کر رضی اللہ تعالی عنہ بنیں گے، ان دونوں کے لیے یہ واقعہ انتہائی پریشانی کا۔ اب انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے کہا کہ یہ نا کوئی عقل سے ماوراء کام ہو رہا، کیوں نہ ایسا کریں کہ یہ جن کی امانت ہے اس امانت کو ادھر بحفاظت پہنچا دیں تاکہ کل کو ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ آئے۔ اب پھر کیا ہوا، تو یہ لے کر اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ انہیں لے کر تو پھر جو ہے مکہ میں چھوڑا۔ یہ قلب عطر کا دھونا، شق صدر والا یہ معجزہ، یہ نا ہر انسان اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کئی شیاطین ہوتے ہیں، مختلف ان کی ڈیوٹیاں ہیں، مختلف شیاطین ہیں ہر انسان کے ساتھ، اور ان کی ڈیوٹیاں بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ کتنے ہی فرشتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں بھی مختلف ہیں۔ کچھ فرشتے تو باڈی گارڈ فرشتے ہیں، قرآن مجید میں ذکر ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، فرمایا ہر انسان کے ساتھ اللہ نے باڈی گارڈ فرشتے رکھے ہیں، اور وہ فرشتے آگے پیچھے یحفظونہ ہر انسان کی حفاظت کر رہے ہیں، من امر اللہ، کس کے حکم سے؟ یہ جو ہمارے مشاہدے میں بات آتی ہے نا، فلاں بندہ جی گرا ہے، اوپر کی سیڑھی سے گرا ہے، نیچے تک آیا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ جی بچہ چھت سے گرا ہے نیچے آیا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ حقیقت میں وہی باڈی گارڈ فرشتے ہوتے ہیں جو اس انسان کو، اس بچے کو اپنی تحویل میں لے لیتے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے، 2 فرشتے تو یہ ہیں کرامن کاتبین، جنہیں کہا جاتا ہے، اس کی آواز ذرا تیز کر دیں بھائی، آواز تھوڑی ہے، تو ہر انسان کے ساتھ یہ 2 فرشتے بھی ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ میں نے بتایا کہ جنات اور شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو باڈی گارڈ فرشتے ہیں، اگر اللہ کریم ایک لمحے کے لیے انسان سے یہ فرشتے پیچھے کر لینا تو شیطانی قوتیں اتنی بندے پر اثر انداز ہوں کہ ایک لمحے سے پہلے انسان کو ختم کر دیں۔ اس لیے آپ نے اس بات سے منع کیا، فرمایا کہ کوئی بندہ مذاق میں کسی کی طرف جو ہے نا اسلحہ نہ کرے، چھری خنجر اس طرح کی کوئی چیز جو ہے کوئی بندہ مذاق میں بھی نہ کرے، اور بلکہ بڑے سخت لفظ ہے، فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس بندے نے ہمارے اوپر کوئی اسلحہ تانا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر بھی یہی حکمت کہ آپ مذاق میں ایسے کر رہے ہیں، شیطانی قوت پیچھے سے یوں کر دے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نقصان ہی ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان ہے، اور اس کی شیطان کی ڈیوٹی ہی اس بات پر ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، 3 پڑھیاں نے کہ 4 پڑھیاں نے، پتہ نہیں وضو کیتا سی ہے وہ کہ نہیں ہے، یہ اس طرح کے وہم ڈالتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی بتایا، فرمایا اس کا نام ہے خنزب، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، نمازی کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، نماز کے اندر جو ہے نا وہ مختلف خیالات لے کر آتا ہے۔ تو یہ
بات تو ہو رہی تھی کہ ہر انسان کے دل کے ساتھ جو ہے یہ بھی ایک شیطان بیٹھا ہوتا ہے، اور شیطان بیٹھ کر اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت بندہ جو ہے نا یاد الہی سے غافل ہوتا ہے، بندہ یاد الہی سے غافل ہوتا ہے تو وہ فوراً ایک ٹیکا اس کے دل کو لگا دیتا ہے، چھوٹی سی سوئی چبو دیتا ہے۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے، منفی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر بندے کے دل کے اندر نیکی والا جذبہ کم ہونے لگ جاتا ہے، اور بندے کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہر انسان کے وہ دل کے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا اکابرین کے واقعات سے یہ منقول ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے نا اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھا کر۔ ہمارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کا جملہ اکثر سنایا کرتا ہوں، جب بھی بیعت کیا کرتے تھے، ہم نے بھی بچپن میں ان کی بیعت کی تھی، تو بیعت کر کے وظیفے بتایا کرتے تھے کہ یہ وظیفے کرنے ہیں، یہ رات کے وقت کے یہ وظائف ہیں، اور چلتے پھرتے جو ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور ساتھ یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ میرا بیٹا یہ ہر وقت آپ کی زبان جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہاتھ کار ول تے دل یار ول۔ کار فارسی زبان کے اندر کہتے ہیں کام کو، یعنی تمہارے ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہوں اور تمہاری زبان جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تسبیح، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ تسبیح بدعت ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ تسبیح نہیں کیا کرتے تھے، آپ نے پکڑی نہیں ہے۔ تو ایسی بات کوئی نہیں بدعت والی۔ یہ تسبیح جو ہے اس کو کوئی بندہ بھی سنت سمجھ کر نہیں پکڑتا۔ یہ تسبیح کی حیثیت ہے مذکرہ۔ مذکرہ کا معنی یاد دلانے والی، کہ یعنی جب میرے ہاتھ کے اندر ہوگی نا تو اگر میں دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں گا تو یہ تسبیح جو ہے مجھے یاد کروا دے گی کہ اب کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، آپ غافل ہو رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کیوں نہیں پکڑی؟ آپ کا دل مبارک تو کبھی اللہ کی یاد سے غافل ہوا ہی نہیں تھا، تو اس لیے آپ کو تسبیح کی کیا ضرورت؟ تسبیح تو ہم جیسے کمزور ایمان والوں نے پکڑنی ہوتی ہے۔ تو یہ حکمت بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا جو وہ آپریشن کیا گیا، شق صدر کیا گیا، تو وہ اس کے اندر جتنے بھی کچھ رطوبات تھے یا فاسد مادے تھے یا جو کچھ بھی ہے، بہرحال اصلی حکمتیں تو اللہ ہی جانتے ہیں، تو وہ قلب مبارک کو دھو کر دوبارہ اس کی جگہ پر اسے رکھ دیا گیا۔ تو یہ شق صدر والا واقعہ جو ہے نا یہ کتنی مرتبہ پیش آیا ہے؟ 4 دفعہ۔ پہلی مرتبہ کب پیش آیا؟ 4 سال کی عمر مبارک میں، اور اس وقت آپ کدھر تھے؟ قبیلہ بنو سعد کے اندر۔ دوسری دفعہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو عمر مبارک کتنی لکھی ہے؟ 10 سال۔ اس وقت آپ کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اور تیسری دفعہ بوقت نبوت پھر یہی شق صدر والا معجزہ ہوا، اور چوتھی دفعہ معراج کے وقت یہ واقعہ چوتھی دفعہ پھر پیش آیا۔ تو شق صدر جو ہے یہ کل 4 دفعہ حیات طیبہ میں پیش آیا، بعض حضرات نے 5 یا 6 دفعہ بھی لکھا ہے۔ بہرحال یہی تحقیق کی رائے یہ ہے، اکثر سیرت نگار جو ہے وہ اسی کی طرف گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شانہ مبارک، کندھے مبارک جو ہیں پچھلی جانب، ان کے درمیان میں ایک بالوں کا گچھا تھا، سیب جتنی جسامت لکھی ہوئی۔ بعض نے کہا کہ یہ بوقت ولادت ہی تھا، جس طرح کے پیچھے ایک روایت گزر بھی چکی ہے، اور بعض نے کہا نہیں، جب یہ واقعہ شق صدر کا پیش آیا ہے تو یہ اس وقت رکھا گیا، اور بعض نے کہا کہ بوقت نبوت جو ہے یہ مہر نبوت لگی ہے۔ بہرحال یہ جو مہر نبوت تھی نا یہ کئی لوگوں نے دیکھی بھی ہے، اور جن کے اندر خاص کر کے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے یہ دیکھی۔ یہ حضرت سلمان فارسی جو ہے نا بڑی ان کی لمبی داستان ہے، بڑی ہی المناک اور دردناک داستان۔ آج بھائیوں ہمیں اسلام کی قدر کوئی نہیں،
دینی احکامات کی قدر نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، جواندرو مسلمان، کوئی قدر ہی نہیں ہے اسلام کی، نہ اسلام کے احکام کی۔ وہ لوگ جن کی زندگی جو ہے پہلے حالت کفر میں یا حالت شرک میں گزری ہے، پھر جس وقت وہ اسلام میں آئے ہیں، عقیدہ توحید قبول کیا ہے، یقین کریں ان کی زندگیاں پھر ہمارے جیسی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے اپنے گھرانے کی مثال، والد صاحب کی زندگی پہلی جتنی بھی زندگی گزری ہے وہ ساری شرک میں گزری ہے۔ گھر سے جب بھاگے تھے، ہمارے دادا جان اجازت نہیں دیتے تھے پڑھنے کی، تو جب گھر سے بھاگے تھے تو والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ اس رات میں نے جتنے اولیاء اللہ تھے ان سب کو مدد کے لیے پکارا کہ میں نے بھاگنا ہے تو آپ سارے جو ہے وہ میری مدد کریں۔ تو پھر اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں، حضرت پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کا بیان سن کر ان کا رخ جو ہے والد صاحب کا وہ قرآن کی طرف ہو گیا۔ پھر جنہوں نے والد صاحب کی محفل کو اٹینڈ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ والد صاحب کی مجلس میں کچھ 10 منٹ بھی بندہ آیا ہے نا تو قرآنی آیات کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ذہن سازی ضرور کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فارس، موجودہ نام کیا ہے اس ملک کا؟ ایران کا ایک صوبہ اصفہان ہے، اس کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، یہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ اور ان کے والد جو تھے نا، یہ سردار تھے قوم کے سردار بھی تھے اور مذہبی پیشوا بھی تھے، اور مذہباً یہ مجوسی تھے، اور مجوسی جو ہیں یہ عبادت کرتے ہیں کس کی؟ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی میرا میلان جو ہے یہ مذہب کی طرف تھا۔ میں چلا جاتا اپنے عبادت خانے کے اندر، آتش کدہ کے اندر، وہاں جا کر جو مروجہ طریقہ تھا والدین کو دیکھا اس کے مطابق میں کرتا رہتا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں گزرا تو رستے میں عیسائیوں کا گرجا دیکھا میں نے، تو عیسائیوں کا جب گرجا دیکھا تو میں اندر چلا گیا، وہاں جا کر میں نے عیسائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کا طریقہ عبادت میرے دل کو بھلا لگا، اچھا لگا۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، لگتا ہے کہ یہ مذہب والے جو ہیں یہ سچے اور بہتر ہیں۔ تو کہتے ہیں گھر آیا جب تو میں نے آ کر اظہار کیا کہ میں آج گرجے میں گیا ہوں، وہاں کا طریقہ عبادت مجھے بڑا بھلا لگا ہے، بہت اچھا لگا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں کبھی نہ کبھی ادھر چلے جایا کر۔ والد نے بڑا سمجھایا، اس نے کہا نہ، بالکل باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا، باپ دادا کے دین کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی پر مجھے جو ہے نا وہ ذہن سازی کرتے رہے، لیکن میرے جذبات کو دیکھ کر والد صاحب نے جو ہے وہ مجھے بیڑیوں کے ساتھ باندھ دیا کہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ بچہ بھاگ نہ جائے۔ ہاں جس وقت وہ گئے نا ادھر گرجے کے اندر، تو وہاں گرجے کا جو راہب تھا اس سے ملاقات کی، تو اس سے پوچھا کہ تمہارا بڑا مرکز جو ہے وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام کے اندر ہے۔ کہاں ایران اور کہاں ملک شام، کتنا فاصلہ ہے؟ کہنے لگے باپ نے جو مجھے بیڑیوں سے باندھ دیا تو میں نے پھر کسی طریقے سے پیغام بھیجا گرجے میں کہ اگر شام کی طرف کوئی قافلہ جانے والا ہو تو مجھے مطلع کر دینا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر اپنی بیڑیاں توڑیں اور بیڑیاں توڑ کر میں اس قافلے کے ساتھ مل گیا۔ پیدل قافلے ہوا کرتے تھے، پیدل سفر، پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد اب گھر سے بھاگے ہیں، کوئی دولت نہیں ہے پاس، کوئی کپڑے نہیں ہے پاس، اور جدھر جا رہے ہیں کوئی خاص منزل بھی نہیں ہے، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں، بس ایک ہی دھن جو ہے وہ ذہن پہ سوار ہے کہ میں حق کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ کس کی تلاش میں؟ حق کی تلاش میں جا رہا ہوں، مجھے حق کی تلاش کرنا ہے، میں نے حق کے اوپر چلنا ہے۔ اسی دھن کو لیے ہوئے اتنا لمبا سفر کر کے ملک شام میں پہنچتے ہیں، اور وہاں جو بڑا گرجا ہے اس کے اندر جو راہب ہے اس سے ملاقات کر کے اپنا پچھلا سارا ماضی اسے بتاتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ میں باقی زندگی آپ کے پاس یہاں شام میں ہی رہنا چاہتا ہوں اور باقی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ادھر رہنا شروع ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار ہوا، حضرت نے دیکھا کہ وقت اب اس کا قریب ہے،
اس کے خدمت کرتے رہے، بالآخر وہ مر گیا۔ اس کے بعد جس دوسرے راہب کو بٹھایا گیا، وہ دوسرا راہب جو ہے پہلے سے زیادہ نیک تھا، تارک الدنیا تھا، بالکل دنیا کی طرف اس کی نہیں توجہ تھی، عبادت کی طرف ہی توجہ تھی، لیکن وہ بھی بوڑھا تھا۔ جب حضرت سلمان فارسی نے دیکھا اس کا بھی وقت قریب آ چکا ہے، تو حضرت سلمان فارسی اس سے کہنے لگے کہ اگر آپ پر موت آ جائے، میں تو حق کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، مجھے بتائیے، میری رہنمائی کریں کہ میں آپ کے بعد کس سے رجوع کروں اور کس کے پاس میں چلا جاؤں۔ تو اس راہب نے بتایا کہ ایسا کرنا، میرے علم کے مطابق اس وقت موصل شہر کے اندر ایک اللہ والا رہتا ہے، راہب رہتا ہے۔ یہ راہب جو ہے نا، یہ کہتے تھے ایک پادری ہوتے نہیں، راہب ہوتے تھے تارک الدنیا، جنہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی۔ اور اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دین میں چلو، اور دنیا کے جتنے معاملات ہیں تمہارا دین ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ رہبانیت جو ہے نا، ہم نے فرض نہیں کی تھی عیسائیوں پر، انہوں نے خود اس کی اختراع کر لی تھی، خود انہوں نے بنا لیا تھا۔ تو حضرت جو ہیں پھر ادھر چلے گئے۔ اب یہ تیسرا راہب ہے جس کے پاس جا رہے ہیں، اور شہر کون سا؟ موصل شہر۔ اس کے اندر جب پہنچے، وہاں اس کی خدمت کرتے رہے، اس کی خدمت کرتے کرتے جب اس کا وقت آخری آیا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ، آپ کے بعد کوئی بندہ ایسا ہے جو میری حق کی طرف رہنمائی کرے؟ میں حق کا متلاشی ہوں۔ اور ساری پچھلی باتیں پہلے ہی اسے معلوم تھیں۔ تو اس راہب نے بتایا کہ میرے علم کے مطابق نصیبین جو ہے وہاں پر اب ایک اللہ والا رہتا ہے، وہاں پر راہب رہتا ہے، اس کے پاس اگر چلے جاؤ تو وہ تمہاری رہنمائی کرے۔ اب کوئی راہبر بھی نہیں ہے، خرچہ بھی نہیں ہے، اب پتہ نہیں کیسے گرتے پڑتے کتنی مشکل کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے، وہاں اس کی خدمت میں رہے، اور اس کے پاس عرصہ گزرا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو پھر ان سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے اگلے راہب کی طرف پھر رہنمائی کر دی، اموریہ شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر جو ہے نا وہ راہب رہتا ہے، اور اس کے علاوہ اب میرے علم میں کوئی نہیں کہ راہب ہو۔ حضرت اموریہ جب چلے گئے، اموریہ جا کر گرجے میں اس راہب کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں آپ نے جا کر کچھ محنت مزدوری بھی شروع کر دی۔ محنت مزدوری کرتے کرتے ایک بکری بنا لی، پھر 2 بکریاں۔ بکری کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، تو بکریاں چرائیں، اور بکریوں کے ساتھ پھر کچھ گائیاں بھی بن گئی، کچھ جو ہے نا ریوڑ ان کا بن گیا۔ ان کی دیکھ بھال بھی کرتے اور واپس آ کر گرجے کو بھی ٹائم دیا کرتے۔ اب جس وقت یہ اموریہ کا جو راہب تھا، اس کا آخری وقت آیا تو اسے کہا کہ میری رہنمائی کرو، میں اب آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ اب کوئی بندہ نہیں ہے، اب دنیا پر میرے علم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کی رہنمائی مزید کرے۔ کہنے لگے پھر میں کیا کروں؟ سوچ کے اس نے کہا کہ وقت اور حالات بتا رہے ہیں، نشانیاں بتا رہی ہیں کہ نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت ہو گیا، نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت ہو گیا۔ اس نے ہجرت کر کے ایک ایسی سرزمین پر آنا ہے جو سرزمین کھجوروں والی ہوگی، اور اس کی سائڈیں جو ہیں وہ سرخ مٹی والی ہوں گی، اور وہاں وہ ہجرت کر کے پہنچیں گے، وہی اس وقت دنیا کا نجات دہندہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اب دھرتی پر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو حق کی طرف اور اللہ کی طرف رہنمائی کر سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلا تو جاؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے وہاں ایک نہیں 2-4 بندے دعویٰ کرنے والے ہوں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، میرے پاس کیا نشانی ہے، میں کیسے پہچان کروں گا اس سچے نبی کی؟ کہا ٹھیک ہے، ایک نشانی اس کی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے، یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوگی ہدیہ اور تحفہ اس کو دیا جائے گا تو وہ کھا لے گا، اور تیسری نشانی اس کے دونوں کندھوں کے درمیان پچھلی جانب جو ہے مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی،
یہ 3 نشانیاں اس سچے نبی کے اندر ہوں گی۔ جس بندے کے اندر یہ نشانیاں ہوں اور وہ دعوی نبوت کر رہا ہو تو سمجھ لینا کہ وہی اس وقت دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اب نصیبین جو ہے یہ دور ہے، مدینہ طیبہ سے کافی دور ہے۔ اب حضرت اس تلاش میں ہے کہ کوئی قافلہ ادھر جانے والا مجھے مل جائے، یثرب کی طرف، عرب کی طرف جانے والا مل جائے تو میں اس کو۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل گیا جی ایک قافلہ جا رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اس قافلے کے پاس چلے گئے اور ان سے کہنے لگے یہ میری جتنی گائیاں ہیں یا بکریاں ہیں یہ آپ لے لیں اور مجھے بحفاظت وہاں تک پہنچا دیں، فری میں لے لیں۔ وہ قافلے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے تھے نا کہ ہم نے جانا ہے تو اتنے پیسے سیکورٹی کے جمع کروائیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، ان کو ضرورت تھی تو کس چیز کی؟ حق کی تلاش میں تھے۔ یہ سارا کچھ لے لیں آپ مال مویشی اور بحفاظت مجھے وہاں تک پہنچا دیں۔ ان ظالموں نے یہ کیا کہ سارے مال مویشی بھی لے لیے اور آگے جا کر انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا کر بیچ دی کہ جی ہم غلام لے کر آ رہے ہیں، کوئی ہے اس کا خریدار۔ ایک بندے نے خریدا، پھر دوسرے نے خریدا، پھر تیسرے نے خریدا۔ حضرت سلمان فارسی کی یہ روایت جو ہے حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، خود اپنا یہ درد بھرا واقعات اور یہ غموں سے بھری ہوئی داستان خود سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تقریباً 10 بندوں نے پھر مجھے خریدا، ایک نے بیچا، دوسرے نے، تیسرے نے بیچا، چوتھے نے خریدا، 10 بندوں نے مجھے خریدا۔ اور فرماتے ہیں کہ آخری بندہ جو ہے یہ بنو قریظہ کا یہودی تھا جس نے مجھے خریدا اور میں اس کے پاس رہنے لگ گیا، اس کی محنت مزدوری کرنے لگ گیا۔ میں غلام تھا، سارا دن اس کے کھجوروں کے باغات کی میں جو ہے نا وہ گوڈی وغیرہ کرتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، جب کھجوریں پک جاتی تو اوپر سے جا کر میں اتارتا، یہی کام ہوتا تھا میرا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک دن نا میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہوں، کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا ہوں تو میرا مالک جو یہودی تھا نا اس کا بھائی اس کے پاس آیا اور یہ بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور جو آنے والا ہے وہ اس مالک کو کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایک بندہ آیا ہے ہمارے اس یثرب کے اندر وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور فلاں قبیلے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور وہ اس کی بڑی جو ہے نا استقبال اور بڑا پروٹوکول اس کو دے رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے تو یوں لگا کہ وہ کتنے سالوں سے جو میں منزل کی تلاش میں تھا اب میری منزل جو ہے وہ قریب آ گئی ہے۔ فرماتے ہیں میرے تو دل کی دنیا بدلی، اتنی خوشی کہ وہ کھجور کے درخت کے اوپر میں چڑھا ہوا ہوں تو میرے جسم پر کپ کپی ہو گئی خوشی کی وجہ سے، گرتے گرتے میں بچا۔ بہرحال میں نے چھلانگ لگائی، مجھے تو اپنے جسم پر قابو ہی نہ رہا، میں جلدی ان دونوں بھائیوں کے پاس چلا گیا۔ اچھا یار جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا حلیہ کیسا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے؟ اور جب 2-3 سوال میں نے کیے تو وہ میرا مالک جو یہودی تھا تو اس نے تو مجھے زور سے تھپڑ مارا، بہت سخت تھپڑ۔ اس نے کہا تیرا ان سوالوں سے کیا کام، تیرا جو کام ہے چل جا کے وہ کر۔ کہتے ہیں بڑا سخت تھپڑ تھا۔ خیر پھر میں اپنے جسم پر اپنے آپ کو میں نے کنٹرول کیا، آ کر میں اپنی دیکھ بھال میں کام میں جت گیا۔ تو پھر میں نے کیا کیا، کچھ جو ہے نا کھجوریں جو مالک کی طرف سے ملتی ان کو میں کچھ کھا لیتا اور کچھ کو بچا کے رکھ لیتا۔ یہ بنو قریظہ کا قبیلہ اس وقت کے مدینہ طیبہ جو یثرب تھا یہ ذرا باہر تھا قبیلہ، اور مدینہ جو ہے یہ شہر گنا جاتا تھا اور آس پاس یہ قبیلے تھے۔ تو کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب کچھ کھجوریں میرے پاس جڑ گئیں، اکٹھی ہو گئیں، تو میں نے اپنے مالک سے کہا کہ اگر مجھے اجازت دیں، میں نے شہر میں جانا ہے، مجھے ایک ضروری کام ہے، شام تک میں واپس آ جاؤں گا۔ اس نے اجازت دے دی، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کو ضروری کام کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جلوہ میں تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں دیکھتے ہی دنگ رہ گیا، اتنا حسن چہرے پر، اتنے زیادہ حسین تھے کہ کتنے لمحے مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آپ کے حسن کے اندر میں جو ہے وہ فریفتہ ہو گیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب میں نے اپنے حواس پہ قابو پایا تو میں سامنے بیٹھ گیا، پوچھا
کیا بات ہے؟ میں نے تعارف کروایا جی میں یہاں کا باشندہ نہیں ہوں، میں فارسی ہوں، تو یہاں میں ایک یہودی کا غلام ہوں، اس کی جگہ پر نوکری کرتا ہوں۔ وہ ساری داستان نہیں سنائی، مختصر سا تعارف کروایا کہ اصل میرا جو علاقہ ہے وہ اصفہان ایران کا ہے، فارس کا ہے، اور یہاں میں بکتے بکاتے غلام آیا ہوں، تو ایک یہودی کی بنو قریظہ کے ایک یہودی کی غلامی میں ہوں اور اس کا کام کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر میں نے وہ کھجوریں پیش کی، پوچھا یہ کھجوریں کس چیز کی؟ میں نے کہا جی یہ کھجوریں صدقے کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع منا، ان کھجوروں کو اٹھاؤ اور لوگوں کو بانٹ دو، صدقے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں دل میں خوش ہوا کہ چلو ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں میں پھر اپنے دل میں ہی ساری باتیں لیے اٹھ کر چلا گیا، اجازت لی، پھر میں نے کھجوریں جوڑنی شروع کر دی۔ ہفتے کے بعد پھر میں نے اپنے جو ہے وہ مالک سے پھر اجازت لی، جی شہر میں کام ہے، اس نے کہا چلے جاؤ۔ دوبارہ میں جب آیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے، میں ادھر چلا گیا، پھر باتیں ہوئیں، تو پھر میں نے کھجوریں پیش کی، پوچھا کہ یہ کھجوریں کس چیز کی؟ میں نے کہا جی یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا کھول لو اس کو۔ تو جب میں نے وہ شاپر یا وہ گٹھلی جو بھی تھا گٹھڑی کھول لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے اور تحفے کے مال سے خود بھی تناول فرمائی اور صحابہ اکرام سے کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اب دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے، خیر کہتے ہیں میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں پھر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پر تھے، میں کبھی دائیں ہوتا کبھی میں بائیں ہوتا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، میں چکر لگا رہا تھا، آپ کے دائیں بائیں طواف کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمان خیر تے ہے کی گل ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ فرمایا میں سمجھ گیا جو چیز تو چاہنا ہے۔ آپ نے اپنی کمر مبارک سے یوں اپنی چادر مبارک اوپر کی اور حضرت سلمان پیچھے کھڑے ہوئے، تو جس وقت وہ مہر نبوت دیکھی، حضرت سلمان فرماتے ہیں پھر مجھے تو کنٹرول ہی نہ رہا، میں نے پیچھے سے دونوں کندھے مبارک پکڑ لیے اور میں نے مہر نبوت کو بوسے دینے شروع کر دیے۔ قربان جائیں سلمان فارسی تیرے قسمت پر اور تیرے نصیب پر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کو بوسے دیے، پھر میں سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اب میں اپنی ساری داستان میں نے ساری سنا دی، اور میں نے کہا کہ میں جس حق کی تلاش میں نکلا تھا، میں سردار کا بیٹا تھا، میں گھر میں بڑی ٹھاٹھ باٹ کی زندگی بسر کر رہا تھا، حق کی تلاش میں اتنے مصائب میں نے جھیلے ہیں، الحمدللہ مجھے آج حق مل گیا ہے۔ یا رسول اللہ ابسط یدا کا، اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے، سلمان جو ہے آپ کا غلام بننا چاہتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا سلمان اپنے مالک نال گل کر، تیرے نال کوئی کتابت والا معاملہ کرے۔ کتابت کیا ہوتی ہے کہ جو کوئی شرط پیش کرتے ہو، کوئی ایسی شرط بتاؤ جس کو پورا کروں تو آپ مجھے آزاد کر دو۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر جب مالک سے بات کی تو اس نے 2 شرطیں رکھ دی۔ اس نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ 40 اوقیہ سونا لے کے آؤ، 40 اوقیہ سونا، حدیث میں ایسے ہی لفظ ہے، موجودہ جو اشاری نظام میں تقریباً یہ 1.25 کلو کے قریب یہ مقدار ہے، 1.25 کلو اتنا سونا لے کے آؤ۔ کہتے ہیں میرا دل بجھ گیا، لیکن میں نے چونکہ پیچھے حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے پوچھا کوئی اور شرط؟ کہا اور شرط یہ ہے کہ 300 کھجور کے درخت لگاؤ۔ کتنے درخت؟ میں اٹھنے لگا تو اس نے کہا سلمان بیٹھ جاؤ، شرط ہے جو پوری نہیں ہوئی، 300 درخت لگانے ہیں، جس دن وہ 300 درخت پھل لے آئیں گے اور ادھر سے آپ مجھے سونا دے دو گے، یہ دونوں شرطیں پوری ہو جائیں گی، اس دن تو آزاد۔ بجھا بجھا دل لے کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ مدد کرے۔
آپ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ بھائی سلمان آپ کا بھائی ہے، اس کے مالک نے یہ شرط رکھی ہے تو لہٰذا اس کی مدد کرو اور کھجور کے پودے لے کے آؤ۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر تو صحابہ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی 2 پودے، کوئی 4، کوئی 5، کوئی 10، یہ صحابہ اکرام اتنے پودے لے کے آئے کہ وہ 300 کی تعداد پوری ہو گئی۔ رحمت کائنات نے فرمایا سلمان جاؤ اس کے باغ میں 300 گڑھے کھودو اور جب وہ گڑھے تیار ہو جائیں تو پھر مجھے بتانا، میں اپنے دست مبارک کے ساتھ آ کر وہاں کھجوروں کے پودے لگاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر صحابہ اکرام بھی میرے ساتھ چلے گئے، صحابہ نے میری مدد کی، 300 گڑھے ہم نے کھودے تو کھجوروں کے درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پودے لگا دیے۔ ہم میں سے تو ہمارے ہاں چونکہ یہ کھجور کا درخت بہت کم ہے، تجربہ نہیں ہے، کھجور کا درخت پھل دینے کے اعتبار سے بڑے ہی لیٹ پھل دیتا، بہت لیٹ اس کا پھل آتا۔ وہ ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، شاید پچھلی دفعہ سنایا تھا کہ نہیں، خلیفہ ہارون الرشید کا، سیر پہ تھا، گزرتے ہوئے دیکھا ایک بابا سفید داڑھی، کمر اس کی دوری ہو چکی ہے، بالکل ضعیف، اور وہ کھجوروں کے پودے لگا رہا۔ ہارون الرشید نے اس کو کہا بابا قبر ہی تیریاں لتاں نے، ہاں ہجے بھی تینوں انی حوث ہے کہ یہ تیرے لگے درخت ہوں کون انہاں دا پھل کھاوے گا، ان کا تو پھل اب تیری تو عمر ہی کو نہیں رہ گئی اور اس کا پھل تو اتنا لیٹ آئے گا، اب ان کے لگانے کا فائدہ کیا؟ بابا بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا خلیفہ جی ہمارے باپ دادوں نے جو پودے لگائے تھے ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں اور آج ہم جو لگا رہے ہیں ان کے پھل ہمارے پوتے کھائیں گے۔ خلیفہ بڑا خوش، خلیفے نے کہا کہ اس کو اتنی تھیلیاں جو ہیں یہ اشرفیوں کی دے دو انعام کے اندر، وہ دے دی گئی انعام کے اندر۔ اب بابا پھر بول پڑا، اس نے کہا دیکھو کھجور کا پھل جو ہے وہ تو اتنے عرصے کے بعد پھل دیتا ہے، کھجور کا درخت اتنے عرصے کے بعد پھل دیتا ہے، میرے پودے تو ہونے ہی میں پھل دے چھڑے۔ ہاں خلیفہ اور اس سے خوش ہوا، وزیر سے کہا اس کو اور اتنی تھیلیاں دے دو، وزیر نے اور تھیلیاں دے دی۔ بابا پھر بول پڑا، اس کا کیا دوجیاں دیاں کھجوراں سال ایک واری پھل دیندیاں نے تے میریاں کھجوراں 2 واری پھل دے دیتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے وزیر سے کہا اس کو اتنی اشرفیاں اور دے دو۔ وزیر نے جس لے اشرفیاں دیتیاں تو خلیفہ دی بانو پھڑ کے آکھن لگا خلیفہ صاحب آگاں ٹرو اتنے کھلوتے رہتے انہیں تھوڑی بوری خالی کر چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یہ پودے لگائے، اور یہ پودے جو ہیں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ شاید ایک دن یا رات کے اندر یا بڑے ہی قلیل عرصے کے اندر یہ تناور درخت بنے اور ان کے اوپر پھل بھی لگ گئے، دنوں میں، سالوں کی بات ہی نہیں۔ اب جس وقت یہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی نے جا کر یہودی کو بتایا، آ گیا، اس نے کہا دوسری، حضرت سلمان آ گئے، یا رسول اللہ وہ پوچھ رہا ہے سونا، فرمایا سلمان انتظار کرو اللہ مدد کرے گا۔ فرماتے ہیں اتنے میں کوئی صحابی آئے اور انہوں نے ایک انڈے کی مقدار سونا جو ہے رسول اللہ کو ہدیہ پیش کیا، ایک انڈے کی مقدار۔ تو فرمایا سلمان لے تیرا کام بن گیا۔ میں نے جب انڈے کو پکڑا اس کا وزن کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ان دا وزن تے گھٹ ہے، 40 اوکھیا نہیں بنے گا۔ فرمایا سلمان لے جاؤ اللہ برکت ڈالے گا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ وہ انڈے کے برابر جو سونا تھا جب میں نے جا کر مالک کو دیا تو اس نے وزن کیا تو وہ وزن پورے کا پورا 40 اوکھیا تھا۔ تو جب یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئیں تو حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ پھر آزاد ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی جو ہے نا بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی ہے، 250 سال ان کی عمر ہوئی، 250 سال، 2.5 صدیاں ان کی عمر۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بھی اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ بھی کس نے دیا تھا؟ اس سے پہلے عرب کے اندر یہ دستور ہی نہیں تھا۔ اور اس وقت بھی ایک عجیب واقعہ بنا، واقعہ یہ بنا تھا کہ جب خندق کی کھدائی میں صحابہ کی ٹولیاں بنی، انصار کی اپنی ٹولیاں اور مہاجرین کی اپنی ٹولیاں، تو حضرت سلمان فارسی بچ گئے۔ اب ان کو نہ انصار نے اپنے ساتھ ملایا نہ مہاجرین نے، تو حضرت سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ میں اکیلا بچ گیا ہوں، باقی تو ٹولیاں بن گئی ہیں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا
من اہل البیت، فرمایا کہ سلمان جو ہے یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، سلمان میرے ساتھ رہے گا اور یہ سلمان جو ہے ہمارے اہل بیت میں سے ہے، ان کا یہ بھی اعزاز ہے۔ تو بہرحال یہ بات تھی مہر نبوت کی۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ تھا، اس سلسلے میں یہ بھی سنا دیا۔ مہر نبوت والا واقعہ بھی ہو گیا، حضرت سلمان والا بھی، اور 4 دفعہ شق صدر والا واقعہ بھی ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 4 برس۔ جب یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو حضرت اماں جان حلیمہ سعدیہ انہیں مکے چھوڑ آئیں، 2 سال رحمت کائنات وہاں پر رہے۔ 2 سال کے بعد آپ کی اماں جان، ان کا ارادہ بنا اماں جی آمنہ کا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے میکے سے ہو آؤں۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب بھی ساتھ تھے، اور کچھ لکھتے ہیں نہیں، صرف ام ایمن جو ہیں وہ ساتھ تھیں۔ ام ایمن یاد ہے کون ہے؟ جی نہیں سمجھ آئی؟ جی یہ اس لیے بار بار سوال کر رہا ہوں، کچھ احباب جو ہیں یہ سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چلو ان کی نیند بھی کھل جائے گی اور آپ حضرات بھی ذرا چست ہو جائیں گے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ترکے میں ملی تھی نا والد سے، یہ ام ایمن یہ وہ تھیں صحابیہ، یہ نسلاً حبشیہ تھیں، اور ان کے پہلے شوہر جو ہیں وہ بھی حبشی تھے، اور ان سے ایک بیٹا ایمن پیدا ہوا، تو شوہر کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کوئی بندہ ہے جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو، جنتی عورت سے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضرت زید بن حارثہ تیار ہوئے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں، میں ان سے شادی کرنا چاہوں گا۔ تو پھر یہ نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہو گیا، اور ان سے حضرت اسامہ حب النبی، جن سے رسول اللہ بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، حب النبی حضرت اسامہ بن زید، وہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کافی عرصہ جو ہے نا یہ حیات رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اماں جان آمنہ اور حضرت ام ایمن یہ ساتھ تھیں۔ 1 مہینہ تقریباً یہ وہاں رہی ہیں۔ 1 مہینے کے بعد جب یہ ادھر سے چلی ہیں، مقام ابوا پر پہنچی ہیں۔ اب جو مدینے کی اور مکے کی نئی سڑک بنی ہے نا، اس سڑک پر یہ نہیں، جو قدیمی سڑک تھی نا اس کے قریب یہ ابوا کی ایک بستی تھی، اور وہاں کچھ ہوٹل وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ اب جو نئی شاہراہ بنی ہے اس پر یہ نہیں، اس سے کافی دور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کوئی آسانی کی، جو حضرات بھی جائیں تو وہ اگر حالات سازگار ہوں، وسائل ہوں، تو ایسی جگہوں پر ضرور جانا چاہیے۔ ایمان جو ہے وہ اس کو جلا ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ تو یہ جس وقت مقام ابوا پر پہنچی، اب اس ویرانے میں، اس وقت تو یہاں کوئی بستی نہیں تھی، اس ویرانے میں پہنچ کر اماں جان حضرت آمنہ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو، اور آپ ادھر لیٹ گئیں، اور ان کو محسوس ہو گیا کہ میرا آخری وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اب حالت مسافرت ہے، نہ میکے قریب اور نہ سسرال قریب، اور خاندان کے لوگ بھی نہیں ہیں، ایک ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک لونڈی ام ایمن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بندہ بھی نہیں ہے۔ اسی حالت کے اندر اماں جان آمنہ نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور ام ایمن کے ہاتھ میں دیا، اور فرمایا ام ایمن اب مجھے اپنی زندگی کی امید باقی کوئی نہیں رہ گئی، اگر میں جو ہے اللہ کے پاس چلی جاؤں تو یہ میری امانت ہے، وہ جا کر اس کے دادا جی کے حوالے کر دینا۔ یہ کہہ کر پہلے جو ہے ان کا ہاتھ مبارک اپنے سینہ مبارک پر گرا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جو ہے وہ بھی، اور ان کی روح پرواز کر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ امی امی کہہ کر لپٹ گئے۔ ام ایمن جو ہیں وہ بیچاری تسلی تو دیتی رہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، ام ایمن کی تسلیاں کچھ بھی نہ ہوتیں، اوپر سے اللہ رب العزت نے تسلیاں دی۔ علماء نے حکمتیں لکھی ہیں
کہ پیدائش سے پہلے ہی حضرت والد ماجد جو ہیں ان کی وفات، 6 سال کی عمر کون سی عمر ہوتی ہے؟ یہ ایسے کیفیت ہے کہ جو الفاظ میں آ ہی نہیں سکتی کہ اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اتنے بڑے غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر، یہ تو جن پر یہ حالات بیتتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال عمر مبارک ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ ظاہری سہارے جو ہیں وہ لے رہا تھا، اور اللہ ڈائریکٹ اپنی پرورش میں لے رہا تھا، ڈائریکٹ اللہ اپنے سائے میں لے رہا تھا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، بس ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت ام ایمن جو ہیں آپ کو لے کر مکہ المکرمہ تشریف لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے اور ام ایمن بھی رو رہی تھی۔ جس وقت خواجہ عبد المطلب کے سپرد یہ امانت کی تو خواجہ عبد المطلب کے پچھلے غم بھی تازہ ہو گئے، بڑے رنجیدہ ہوئے، اور جناب خواجہ عبد المطلب پھر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس پوتے کو دور نہیں کرتے تھے۔ کتنے بیٹے تھے جناب عبد المطلب رسول اللہ کے دادا جان کے؟ کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور ان کی شان ہی نرالی تھی، چونکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے دادا جان کو ایک بڑی اونچی شان دی تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جب آپ بیت اللہ میں تشریف لاتے نا تو بیٹے آپ کے لیے ایک گدا بچھا دیتے، چٹائی گدا جو بھی کہہ لیں، بیٹھنے کے لیے، اور کسی بیٹے کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ چٹائی کے اوپر آ کر بیٹھے، سارے ارد گرد بیٹھ جاتے، اور جب جناب عبد المطلب تشریف لاتے تو وہ آ کر اپنی چٹائی پر بیٹھتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر ہوتے تو آپ نیچے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ دادا جان کی جگہ پر بیٹھتے۔ تو جب چچا جو ہیں اٹھانے لگتے تو دادا جان کہتے نا، اس میرے بیٹے کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے، اس کو کہیں سے بھی نہیں اٹھانا، یہ جدھر اپنی خوشی سے بیٹھیں ان کو بیٹھنے دینا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو دادا جان بھی داغ مفارقت دے گئے، دادا جان بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ یوں میں نے لکھا ہے والدہ ماجدہ کی وفات 6 سال کی عمر میں اور دادا جان کی وفات 8 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا جان سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی، ان کا اصل نام جو ہے یہ عبد مناف ہے، اور ان کی مشہور کنیت ہے، اور سارے حضرات کنیت سے ہی جانتے ہیں۔ کنیت کیا ہے؟ ابو طالب، یہ ان کی کنیت ہے۔ تو دادا جان کی وفات کے بعد جناب ابو طالب کی کفالت میں آ گئے اور چچا جان کی سرپرستی میں رہے، اور چچا جان کی وفات تک انہی کی سرپرستی میں رہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے۔ ایک تو یہی بیٹا جن کے نام سے ان کی کنیت ہے، طالب بیٹے کا نام ہے اور اسی سے ان کی کنیت ہے ابو طالب، یہ بیٹا جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ دوسرے بیٹے ان کے جعفر، حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے بیٹے حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے بیٹے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 بیٹے تھے، اور ان کے پاس رہتے ہوئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ 8 سال کی عمر مبارک کے بعد کے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرستی میں رہتے ہوئے آپ اکثر بکریاں چرایا کرتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے بکریاں چرانے کے اندر حکمتیں کیا ہیں کہ جتنے جانور ہیں چرانے والے پالتو جانور، سارے جانوروں سے مشکل جانور چرانا کون سا ہے؟ بکری۔ بڑی تیز ہوتی ہے، آپ کو جس کو تجربہ ہے اس کو پتہ ہوگا، مجھے اپنا بچپنا یاد ہے، یہ ایک جگہ پر ٹکتی نہیں ہے، ادھر سے منہ مارے گی، پھر ادھر چلی جائے گی، پھر ادھر چلی جائے گی، اور زیادہ بکریاں ہوں تو بندے کو اور پریشان۔ تو اللہ رب العزت نے بچپن میں ہی بکریاں چرانے کا جو ڈھنگ سکھایا، اس لیے کہ آنے والے وقت کے اندر انسانوں کی تربیت کرنی تھی، تو اللہ نے بچپن سے ہی وہ مشکل کام دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تجربہ ہو۔ پھر بکریاں جو ہیں ان کے جو چروائے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا تحمل مزاج ہونا لازمی ہے۔ کبھی ادھر گئی، ادھر سے موڑا تو ادھر چلی گئی، پھر ادھر چلی گئی، تو ان کے لیے تحمل مزاج ہونا بڑا لازم ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نرمی اور تحمل مزاجی آ جائے۔
بکریوں کے چرانے کے اندر ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ بکریاں جنگل میں چرائی جاتی ہیں اور وہاں آبادی تو ہوتی نہیں، اور جنگل میں درندوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ بکریوں کا چرانے والا جو ہوتا ہے یہ بڑا بہادر ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے شجاعت اور بہادری کے اندر بے مثال بنا دیا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں اپنے چچا جان کی کفالت میں، تو اس وقت چچا جان جو ہیں مالی لحاظ سے ذرا کمزور تھے، جناب ابو طالب مالی لحاظ سے کمزور تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس جو ان سے چند سال ہی بڑے تھے، رشتے میں چچا ہیں اور عمر میں چند سال بڑے ہیں، ان سے کہا کہ چچا جان، ہمارے چچا اور آپ کے بھائی ابو طالب جو ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں اور ان کی معاشی حالت جو ہے وہ کمزور ہے، تو کیوں نہ ایک ایک بندہ جو ہے نا ہم لے لیں اور چچا جان کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ تو ایک ایک جو ہے نا وہ بچہ لے لیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے اندر جو آئے ہیں ان کا نام ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹائم پورا ہو گیا، کل انشاءاللہ یہاں سے ہی شروع کریں گے، جو لکھا تھا وہ تو پورا نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیاں جو ہیں سیرت النبی کے مطابق بنا دے۔ اللہ اکبر۔ آج کے سبق کے اختتام پر بھائی محمد طاہر مٹھو کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کریں۔ مولانا اکرام اللہ صاحب سکھے کی منڈی، اللہ جی آپ کو بھی جزائے خیر دے، مٹھو تو ہمیں بھولتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا جی، یہ شیخ خرم صاحب یہ کام تو آپ کے کرنے والے ہیں، ایسے کام مجھے نہ کہا کریں۔ یہ قاری نصیر احمد صاحب جو ہیں انہوں نے بچیوں کے نیچے جو اے سی لگ رہے ہیں، انہوں نے گھر میں ایک غلہ رکھا ہوا تھا، تو اس کے اندر سے ان کے پیسے نکلے 28,350 روپے، تو یہ انہوں نے 10,000 سیرت کورس کے اخراجات کے لیے دیا ہے اور باقی 18,000 جو ہیں وہ اس اے سی کی رقم کے لیے دیے ہیں۔ شیخ صاحب جو ہے یہ مجھ سے اعلان پتہ نہیں کیوں کرواتے ہیں، میری تو یہ عادت بھی نہیں ہے اور نہ مزاج ہے اس طرح کا۔ گو کہ پچھلے سال ہمارا جو خرچہ ہوا تھا سیرت کورس پر تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ خرچہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پورا کر دیتے ہیں۔ میرا تو یہ تجربہ ہے کہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ سے ہی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ افراد کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں۔ آر القاری صاحب نے ہمت کی، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ کچھ سیکھ کر ابھی پڑے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات جو کل پرسوں سے بات چل رہی ہے دعوت دینے کے لیے جو جانا ہے، تو دعوت جس کو بھی دینے کے لیے جائیں یہ سٹیکر بھی بے شک ساتھ لے جائیں اور ان کی دکان پر یا گھر کے باہر جو ہے وہ چسپاں کر دیں۔ یہ قاری عبدالغفار صاحب کے پاس ہیں، ان سے جو ہیں یہ لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، ہم یہاں بیٹھے تیرے پیارے محبوب کے تذکرے سنتے رہے، تیرے محبوب کے یاروں کے تذکرے سنتے رہے، اور یہ جو ہمارا بیٹھنا تھا یہ صرف تیری رضا کے لیے تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، نہ کوئی دنیا کا مفاد، نہ کوئی سیاسی مفاد، نہ کوئی ریاکاری، نہ کسی سے شابت، صرف تیری رضا کے لیے ہم یہاں بیٹھے، پڑھا سنا۔ اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ، اگر اس عمل سے تو راضی ہوا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے فوت شدگان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ ہمارے بھائی محمد طاہر صاحب اور بھی حاضرین محفل میں جن کے والدین، بہن بھائی، اعزاء و اقارب ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کے گناہوں سے صرف نظر فرما دے، دین کے معاملے میں کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ درگزر والا معاملہ فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے ان فوت شدگان کو بھی اور ہمیں بھی قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ یہ میرے بھائی جو اس وقت آتے ہیں تیرے پیارے محبوب کی باتیں سننے کے لیے، اے اللہ تیری رضا کے لیے آتے ہیں، تو ان کو قدم قدم پر اے اللہ اس کا بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ
تیرے بارگاہ کے اندر یہ اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنی جولیاں پھیلائے، تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ جو دور دراز کے محلوں سے خواتین آتی ہیں، اے اللہ ان خواتین کو بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں، بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں، بیماریوں کی وجہ سے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ سب کی جولیوں کو اپنے رحمت کے خزانوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتہ۔